اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہمارے اس تیسرے درس کا جو کوڈ ہے وہ ہے KD1. اس کو آپ لوگ لکھ لیں تاکہ آپ کے کام آئے گا. آپ سب متوجہ ہیں کہ جو درس دوم تھا، جو دوسرا ہمارا آپ کے ساتھ لیکچر تھا، وہ سیشن تھا، بات وہاں پر آ کے ختم ہوئی کہ اگر ہمیں کسی دین کی ضرورت ہے اور ہمارے سامنے اتنے سارے ادیان ہیں تو ہم کس دین کو اپنائیں، کس طرح اپنائیں، کیا راستے ہیں. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش ہو گئی، آپ کے ذہنوں میں ہوں گی. اب جب ہمارے سامنے ایک دین آ جاتا ہے اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خاص قانون کی ہمیں ضرورت ہے، تو اب گفتگو ہمارے سامنے ایک یہ آتی ہے، اور ہم نے بار بار کہا اس بات کو کہ دین انسان نہیں بنا سکتا اس قانون کو. انسان ایک جامع اور مانع قانون نہیں بنا سکتا، ایک کمپریہنسو لاز ہمیں نہیں دے سکتا انسان، چونکہ اس کا علم محدود ہے. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش ہو گئی. آج جو ہماری آپ کی گفتگو ہے وہ بھی بہت ضروری عقائد کی ایک بحث ہے کہ جس میں ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ کیا واقعاً خدا ہے، کیا کوئی خالق ہے، کیا کوئی ہے کہ جس نے اس پورے جہان کو وجود بخشا ہے، کون ہے کہ جس نے اس پورے کائنات کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کیا، ذرے ذرے کا خالق کون ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے پہلے درس میں آپ سے بیان کیا تھا کہ کس طرح ہم سلسلے سے چلیں گے. جب ہم یہ ثابت کر لیں گے کہ ہاں ایک خالق ہے اور اس دنیا میں ایک کریٹر ہے، تو ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اب جب یہ ثابت ہو گیا کریٹر ہے تو اب وہ کریٹر کی کیا صفات ہوں گی، اس کی کیا صفات ہوں گی، وہ کس طرح کا ہوگا، یہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے. تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کیا خدا اور خالق ہے. یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے. دیکھیے، مقدمتاً میں آپ کے سامنے جو ہے 3 دلیلیں پیش کروں گا انشاءاللہ، اور وہ تینوں دلیلیں ایسی ہوں گی، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ابھی ہماری گفتگو اسلام میں ابھی ہم نہیں آئے ہیں کہ ہم فوراً یہ کہیں کہ ہم قرآن یا دلیل سے کوئی بات البتہ ہم پہلے ہر بات کو عقلی فطری طور پر ثابت کریں گے، اور پھر اس کی تائید میں کوئی روایت، کوئی آیت یا کوئی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت ذکر کریں گے، تاکہ ایک برکت بھی ہمارے دروس میں باقی رہے، اور یہ کہ ہم خود بھی اپنے ہماری جو اسلامک لٹریچر ہے اس سے بھی ہم آشنائی حاصل کرتے رہیں. لہٰذا جو ہمارے سامنے اب گفتگو ہے وہ یہ کہ ہم 3 لاز آپ کے سامنے، 3 آرگیومنٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے، 3 برہان جسے کہا جائے. ایک برہان فطرت ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے گا، پلیز نوٹ ڈاؤن. برہان فطرت، برہان نظم اور برہان علت و معلول. یہ 3 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، برہان فطرت، برہان نظم اور برہان علت و معلول. برہان نظم کو ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ بھی کہتے ہیں، آرگیومنٹ آف ڈیزائن بھی کہتے ہیں، تمام اس کے مختلف نام ہیں. فطرت جو ہے وہ ہیومن نیچر کی، جو میں نے اس کو دوسرے درس میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا تھا، جو ہیومن نیچر ہے وہ خود سمجھتا ہے. اب آئیے ہم دیکھیں یہ کیوں علماء نے جو ہے یہ 3 باتیں ہمارے سامنے پیش کی. اور جب بھی ہم عقائد کی بات کرتے ہیں اور خداوند عالم کو ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں، 2 اہم راستے ہیں. آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں، 2 راستے ہیں خداوند عالم کو اور خالق کو ثابت کرنے کے کہ ہماری دنیا کا ایک خالق ہے، ہمارا خود کا ایک خالق ہے. 2 راستے ہیں. ایک راستہ اندرونی راستہ ہے، ایک راستہ بیرونی راستہ ہے. دا انر وے اینڈ دا آؤٹر وے. 2 راستے ہیں. ایک وہ راستہ ہے کہ جو ہم خود ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں برہان فطرت،
یعنی ہماری فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے, ہماری فطرت کی ایک آواز ہے کہ جو ہم کو اس بات کی طرف متمائل کر رہی ہے, متوجہ کروا رہی ہے کہ کوئی خالق ہے. ابھی اس کو ہم بیان کریں گے, ایلیبوریٹ کریں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ بیرونی راستہ. بیرونی راستہ کون سا ہے؟ یعنی ہم اپنے اندر نہیں, اب پہلے ہم نے اپنے اندر کی آواز کو سنا, اب ہم باہر کی جو بیرونی, جو آؤٹر ویز ہیں, جو باہر کی ہمارے سامنے خداوند عالم کی اور جو بھی اشیاء ہیں, خلقت ہے, جو بھی ایگزسٹنس ہے, جو بھی چیز وجود میں ہے, اس کو ہم دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ خداوند اس کائنات کے خالق ہے. یہ دو راستے ہیں. اب آئیے دیکھیں کہ یہ جو اندرونی راستہ ہے جس کو ہم فطرت کا نام دے رہے ہیں, اس کی کیا تفصیل ہے. اس کے کچھ مقدمات ہیں, اس کو آپ لکھیے گا ضرور, چاہے پوائنٹس میں آپ خود لکھ لیجیے گا, میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے تفصیل سے بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان, اس بات کو البتہ ہم درس اول میں اور دوم میں, درس دوم میں بیان کر چکے ہیں, پھر سے اس کو ریپیٹ کریں. جب انسان خود اپنے بارے میں سوچتا ہے اور خود بیٹھتا ہے, فکر کرتا ہے, غور کرتا ہے, تو وہ خود بخود اپنے اندر ایک ایسی حس محسوس کرتا ہے کہ جو اس کو یہ بتاتی ہے کہ تمہارا وجود, اے انسان, تمہارا وجود صرف یہ مادی وجود نہیں ہے, بلکہ تمہارے اندر ایک فطری آواز ہے, ایک فطرت ہے, ایک نیچرل کال ہے تمہارے اندر کی, ایک ہیومن نیچر ہے تمہارے اندر کہ جو تم کو کسی ایسی ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہے, کسی ایسی قدرت اور طاقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جو اس دنیا سے مافوق ہے. یہ آپ پریشان نہ ہو کہ بھائی ہم نے تو کبھی ایسی آواز سنی نہیں, ہم نے تو کبھی ایسا کوئی چیز محسوس نہیں کی. یہ ممارست, تمرین اور غور و فکر سے آتی ہے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ بھئی ہم نے تو کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا, تو دوسرا مقدمہ ہمارے ذہن میں رہے. دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ آواز محسوس نہ کریں, مثال کے طور پر اگر ہمیں, اور البتہ یہ فطری چیز میں نے اس دن بیان کیا تھا, ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے, جو بھی انسان اس دنیا میں ہے, اس کرۂ زمین پہ زندگی بسر کر رہا ہے, اس کے اندر یہ فطری آواز موجود ہے. لیکن اب مقدمہ دوم, دوسرا مقدمہ, ممکن ہے کہ ہماری اس دنیا مادی کی وجہ سے ہماری اس فطری آواز میں کمی آ جائے, ضعیف ہو جائے, ہم اس کو کبھی کبھار نہیں سن پاتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر. لیکن جب ہم کچھ خداوند عالم ایسا لطف کرتا ہے, اور یہ بھی خدا کا لطف ہے کہ کبھی کبھار اس دنیا میں کچھ ایسی مشکلات آتی ہیں, کچھ ایسی پریشانیاں آتی ہیں, کچھ ایسے حوادث وجود میں آتے ہیں, سخت مصیبتیں آتی ہیں کہ جس کی بنا پر انسان متوجہ ہو جاتا ہے. آپ زلزلہ آیا تو انسان جو ہے بے بس ہو جاتا ہے, سیلاب و سونامی آیا, انسان بے بس ہو گیا, اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, انسان کچھ نہیں ہے. آپ پتہ نہیں تجربہ, خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو ایسا تجربہ ہوا ہو کہ بیچ ہوا میں پلین میں ٹربیولنس ہو جائے اور پلین جو ہے وہ گرنے لگے نیچے کی طرف. بہت سارے ایسے جو ہے وہ واقعات ہوئے, لوگوں نے بتائے کہ جو ہے اس وقت انسان متوجہ ہوتا ہے, اور جب جان بلب ہو جاتا ہے انسان تو احساس کرتا ہے کہ نہیں, ہم کچھ نہیں تھے, نہ یہ پائلٹ بچا سکتا ہے, نہ یہ ہیومن میڈ مشین ہم کو جو پلین میں بیٹھے یہ ہمیں بچا سکتی ہے, بلکہ کوئی ہے جو ہمیں. آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے, ابھی جو حالات چل رہے ہیں, یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے, یہ جو پینڈیمک سچویشن ہے, ڈاکٹرز کیور نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں, حکومتیں کنٹرول نہیں کر پا رہی, کچھ نہیں ہو پا رہا ہے, اور انسان اب متوجہ ہے. البتہ غرب میں, ویسٹرن سوسائٹی میں, چونکہ بہت زیادہ ریلیجیس وہ اس چیز کو نہیں مانتے, لہٰذا وہ کہتے ہیں اسپرچول کال ہے, یہ اسپرچویلٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے, آپ جو بھی نام دیں اس کا. یہ در حقیقت فطرت ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اگر آپ پہلی جو میں نے مقدمہ بیان کیا تھا کہ ہر انسان اس آواز کو سنتا ہے, اگر نہیں سن پا رہا ہے تو ان مصیبتوں کے وقت جب ڈاکٹر کسی, خدا نخواستہ کسی مریض کو ڈاکٹر جو ہے وہ جواب دے دے اور کہے کہ بھائی آپ جو ہے بس اب 2-3 دن کے مہمان ہیں, تو گھر والوں پر, خود اس شخص پر کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے. آپ خدا نہ خواستہ کوئی اگر اس طرح کا کیس ہو تو انسان خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ نہیں, کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا, کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا, اور وہ مستقل کوشش کرتا رہتا ہے. اگرچہ ہماری آپ کی زبان میں ہم کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, لیکن پھر بھی ایک باپ اور ایک باپ اور چاہنے والی ماں اپنی اولاد کے علاج کے لیے سب کچھ بیچ کر پیسے اکٹھا کرتے رہتے ہیں تاکہ علاج ہوتا رہے.
بھلے ہی ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ بچنے والا، لیکن ایک امید رہتی ہے. یہ جو امید ہے انسان کی، یہ جو انسان کو اپنے اندر ایک امید کا احساس ہو رہا ہے مشکل وقت میں، مصیبتوں میں، فشار میں، پریشر میں، وہ جو فطری آواز ہوتی ہے اس وقت سامنے آتی ہے. یہ البتہ تھی، ایسا نہ کوئی سوچے کہ نہیں تھی اب وجود میں نہیں، یہ تھی. میں نے اپنے اس میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے، یہ ایک طریقے کی آگ ہے کہ جو ایشز کے نیچے ہے. یہ ایک آگ ہے جو خاکستر اور راکھ کے نیچے ہے. ابھی آگ روشن ہے، صرف دیر اس بات کی ہوتی ہے کہ ان ایشز کو ایک پھونک مار کے ہٹایا جائے تو پھر سے یہ آگ شعلے ور ہو جاتی ہے. یہ فطری آواز ہمارے اندر تھی، ہم سن نہیں پا رہے تھے. لہٰذا قدرت کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے، انسان کو ہلایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم ہوش میں آ جاؤ، اور یہ آواز انسان اور شدت سے سننے لگتا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ایک، اب دیکھیں میں نے یہ عقلی اور فطری بات آپ کے سامنے کی، اب ایک میں اگزامپل خود قرآن سے آپ کے سامنے دوں کہ خداوند عالم وہ واقعہ پیش کر رہا ہے کہ جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا، اور آپ کے سامنے ہے، آپ کے ذہن میں ہے یہ واقعہ کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا اور پیچھا کر رہا تھا اور لہروں میں جو ہے وہ ڈوبنے لگا پانی میں، تو خداوند عالم قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 95 میں فرمایا کہ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہ کیا ہوا؟ وہ شخص، وہ فرعون جو ابھی تک یہ کہتا آ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اب وہی شخص جب مصیبت میں پڑا اور جب اس کو اپنے سامنے مشکلات نظر آئیں، ڈوبتا ہوا اپنے آپ کو پایا، تو اس نے کیا کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب کے اوپر کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے. یہ کیا ہے؟ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ فطری آواز تھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف فرعون کے لیے ہو، نہ، ہر وہ شخص کہ جو اس مادیت میں ڈوبا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک وقت اس مشکل گھڑی، کسی نہ کسی مشکل گھڑی میں متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی اس فطری آواز کو سنتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ملحد شخص آتا ہے، ایک وہ ایسا شخص کہ جو ملحد، یعنی کہ جو خداوند عالم کو خالق کو نہ مانتا ہو اور منکر خالق ہو کہ اس دنیا کو کسی نے خلق نہیں کیا اور کوئی نہیں ہے. وہ آیا اور آ کے امام سے مناظرہ کرنے لگا. تو امام نے میں بہت خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امام نے بہت خوبصورتی سے یہی برہان فطرت کو بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہ جائے گی. اس طرح سے امام نے فرمایا، امام نے اس شخص سے پوچھا، ظاہراً وہ کشتیوں پہ بہت زیادہ سفر کرتا تھا، امام نے پوچھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم بیچ سمندر میں کسی کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتی ڈوبنے لگی ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا ایسا ہوا ہے. امام نے فرمایا کہ جب تم کشتی ڈوب رہی تھی، تم سمندر میں غرق ہو رہے تھے، تمہارے آس پاس کوئی امداد، کوئی مدد کی امید نہ تھی، لیکن تمہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم بچ سکتے ہیں، کیا ایسا محسوس ہو رہا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں مولا مجھے محسوس ہو رہا تھا. اس نے کہا امام صاحب مجھے محسوس ہو رہا تھا. تو امام نے فرمایا بس یہی آواز جو تمہارے اندر سے آ رہی تھی کہ ہاں کوئی ہے ابھی بھی اس وقت کہ جو مجھے بچا سکتا ہے، یہی آواز فطرت ہے. یہی آواز تمہیں متوجہ کروا رہی ہے کہ اس دنیا میں تمام اسباب سے بڑھ کر ایک طاقت ہے. یہ جو آواز ہے، یہ جو آواز متوجہ کروا رہی ہے ایک زیادہ بڑی، سب سے بڑی قدرت کی طرف، ما فوق طبیعت کی طرف ہم کو جو متوجہ کروا، یہی ہمارا خالق ہے، یہی دلیل ہے، یہی فطری برہان ہے کہ ہم جب اس آواز کو سنتے ہیں تو متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں اسی طریقے کی ایک اور آیت موجود ہے، سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 65 ہے، فرما رہا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور وہ لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندری تلاطم میں اور طوفانوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں، دعوا اللہ، آواز دیتے ہیں بہت خلوص سے. کیوں؟ یہ خلوص کہاں سے نکل رہے؟ فطرت، یہ فطری آواز ہے، خالص ایک آواز نکلتی ہے.
اور یہ آواز نکلتی ہے اور خداوند عالم انہیں بچاتا ہے اور انہیں جو ہے وہ خشکی تک پہنچا دیتا ہے, زمین تک پہنچا دیتا ہے. لیکن انسان آخر ہمیشہ مادیت میں غرق ہو جاتا ہے, اس لیے آخر میں پھر فرمایا کہ جب وہ نجات پا جاتے ہیں, فلما نجہم, اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے, الالبر اذا ہم یشرکون, وہ پھر سے جو ہے شرک میں اور کیا کہتے ہیں گمراہی میں ملوث ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے سامنے بات ہے کہ ہم اپنی فطری آواز کو سنیں, تو اس فطری آواز کو سننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنی فطرت کو پاک کریں اس طریقے سے کہ ہم اس آواز کو سن سکیں. وَإِلَّا یہ جو مصیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, وہ خود ایک بہترین دلیل ہے کہ ہماری فطری آواز ہم کو ایک خالق کی طرف اور ایک اس دنیا سے بڑی ایک طاقت کی طرف متوجہ کروا رہی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہمارے سامنے برہان فطرت ہے, جس کو ہم اندرونی ایک راستہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے انسان کی آواز آ رہی ہے. کوئی ہمیں بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, کسی نے ہم کو نہیں بتایا, کسی نے ہم کو نہیں سمجھایا کہ اس طرح سوچو, اس طرح کرو. نہیں, خود انسان, آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے جو ہے وہ ورلڈ لیڈرز کے جو ہے پیغامات آ رہے ہیں مختلف ملکوں میں, مختلف شہروں میں, کہ آج کل جو حالات پھیلے ہوئے ہیں تو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں. پریزیڈنٹس اپنے آفس میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس سے دعا مانگی جا رہی ہے؟ مجھے اس سے بحث نہیں کون ہے, اس کا نام کیا ہے, اللہ نام ہے, ایشور نام ہے, بھگوان نام ہے, کیا نام ہے, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ہاں, سب متوجہ ہو رہے ہیں کہ اب ہم نہیں کچھ کر سکتے, کوئی ایک بڑی طاقت ہونا چاہیے کہ جو ہم کو نجات دلائے. بس یہی آواز فطرت, یہ ہمارے خالق کی طرف سے ہے کہ جو ہمیں ایک خالق کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے, آواز دے رہی ہے. یہ ہو گیا ہمارا برہان فطرت, پہلا برہان. اور ایسا برہان ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی اس برہان کو پیش کر سکتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو یا جہاں پر بھی ہو. یہ برہان فطرت. ایک دوسرا برہان جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک بیرونی راستہ ہے, یعنی برہان نظم, کہ جس کو ٹیلیولوجیکل کیا کہتے ہیں آرگیومنٹ بھی کہتے ہیں, اور میں نے آپ سے کہا فزیکو تھیولوجیکل آرگیومنٹ بھی کہتے ہیں, آرگیومنٹ آف ڈیزائن بھی کہتے ہیں. یہ تمام آرگیومنٹس ان کو آپ اگر سرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کو پہلا جو مقدمہ اس میں بیان کرنا چاہوں گا وہ اس طریقے سے ہے کہ انسان اب اپنے اندر کی آواز نہیں, اگر آپ کو یہ فطرت کی آواز کوئی نہیں بالکل سن پا رہا ہے, بہت زیادہ غرق ہے مادیت میں, اور آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں فطرت کے راستے سے, یا خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں, چونکہ پہلے مرحلے میں ہم نے عرض کیا کہ ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہم کس کی پرستش کرتے ہیں, کس کی عبودیت کرتے ہیں, کس کو منتخب کریں عبودیت کے لیے, کیا راستے ہیں. برہان نظم. انسان, دیکھیے اس کو لکھیے گا, انسان جب اس کائنات میں ایک مختصر سی نگاہ دوڑاتا ہے, یعنی ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ بہت زیادہ منہ شکافی کر کے اور بہت زیادہ جو ہے وہ غور و فکر کریں, بہت زیادہ جو ہے اسٹڈی کریں, نہیں, سمپل چیزیں جو ہمارے سامنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں, جو ہم روزمرہ جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جو ہم تجربہ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز ایک نظم کے حساب سے چل رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے. اب آپ ذرا سا سوچتی رہیے گا, میں بول رہا ہوں اور آپ فکر کرتے رہیں کہ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہر چیز ایک خاص نظم پہ چل رہی ہے. صبح ہم اٹھتے ہیں, سورج ایک خاص نظم کے ساتھ نکلتا ہے, ایک خاص نظم کے ساتھ ڈوب جاتا ہے. چاند ایک خاص طریقے سے نکلتا ہے, ایک خاص ڈائریکشن سے, اور ایک مشخص اور معین ڈائریکشن میں ڈوب جاتا ہے. ستارے نکلتے ہیں, ڈوبتے ہیں, پرندے اڑتے ہیں اپنے گھروں سے, بعد میں اپنے کاشانوں تک واپس آ جاتے ہیں. بہت ساری مختلف چیزیں, بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہمیں اس کائنات میں ایک خاص نظم کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں, دلالت دیتی ہیں. اور یہ نظم ہمیں ایک چیز اور بتا رہی ہے, یہ نظم ہمیں ایک چیز اور یہ بتا رہی ہے کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظم, اس نظم کا ہونا دلالت کرتا ہے کہ کہیں پر بھی نیچر میں ہمارے سامنے موجودات میں بے نظمی نہیں ہے. ہر چیز ایک خاص ڈسپلن سے چل رہی ہے, ایک خاص راستے پر چل رہی ہے, ایک معین راستے پر چل رہی ہے. یہ ہمارا پہلا مقدمہ ہے, اس کو لکھیے گا, پہلا مقدمہ. انشاءاللہ ہم اس سے نتیجہ نکالیں گے. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ دیکھیے, جب ہم مثال کے طور پر آپ ایک کلاس روم میں داخل ہوئے, آپ ایک گھر میں داخل ہوئے, آپ کسی جگہ گئے
اور آپ نے وہاں دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے. کرسیاں اپنی جگہ پہ، ٹیبلز اپنی جگہ پہ، جو شوکیس ہیں، جو سینریز ہیں، جو دیوار پہ تصویریں ہیں، دیوار پہ گھڑی، سب اپنی جگہ پہ قاعدے سے منظم رکھا ہوا ہے. پہلی چیز جو آپ کی ذہن میں آئے گی کسی گھر میں جانے کے بعد، اور آپ جب دیکھیں گے اس چیز کو، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز یہ آئے گی کہ بھائی اس گھر میں رہنے والے کتنے سلیقے کے ہیں، کتنے منظم ہیں. اس کلاس روم کو اتنے اچھی طرح ڈیکوریٹ جو کیا گیا ہے، یا یہاں پر اتنے اچھی طریقے سے جو چیئرز لگائی گئی ہیں، اس کو منظم کیا گیا ہے. یقیناً کسی نے منظم کیا ہے، اور جس نے کیا ہے وہ خود ایک منظم شخص ہے. آپ اس بات کو محسوس کریں گے، عقل ہماری جو ہے وہ گواہی دے گی. اور جب ہم باہر یہ سب چیزیں اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بیرونی راستہ، باہر کی چیزوں کو ہم مشاہدہ کر کے، تجربہ کر کے ہم اس نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ ہم جب بھی اس کائنات میں نگاہ ڈالتے ہیں، اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، مثال کے طور پر آپ کسی ایسے کلاس روم میں چلے جائیے کہ جہاں کرسیاں جو ہیں وہ بے ترتیب رکھی ہوئی ہوں، کوئی چیز ادھر ہو، کوئی چیز ادھر ہو. کسی گھر میں چلے جائیے، وہاں پر کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہ ہو، ہر چیز جو ہے وہ ٹیڑھی رکھی ہو، الٹی رکھی ہو، ٹھیک سے نہ رکھی ہو، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا بھائی یہاں لگتا ہے کوئی شفٹنگ چل رہی ہے، بے نظمی سی ہے، یہاں جس نے یہ سب کیا ہے وہ آدمی منظم نہیں ہے، اس نے ٹھیک سے ارینج نہیں کیا، آرگنائز نہیں کیا. یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، طبیعی چیز ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں ایک نظم کو دیکھ کر ایک نتیجہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں، اس تمام نظم کو بخشنے والا، منظم کرنے والا ایک ناظم ہے جو خود منظم ہے، خود بہت سلیقے کا ہے، یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اب جب ہم ایک کمرے کو دیکھ کر اور ایک گھر کو دیکھ کر جب ہم یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں، تو پھر اس کائنات میں اگر ہم نگاہ ڈالیں، دیکھیے میں برہان نظم بیان کر رہا ہوں، کریشن پہ جب ہم نگاہ ڈالیں، جب ہم یہ دیکھیں کہ جو ہے اس دنیا میں آپ کے سامنے اگر ایک خوبصورت سی تحریر آ جائے، ایک اچھی سی کیلیگرافی آ جائے، ایک بہت علمی آرٹیکل آپ کے سامنے آ جائے، اور آپ اس مقالے کو، آرٹیکل کو پڑھ رہے ہوں، تو یقیناً آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ 1-2 سال کے بچے نے لکھا ہے. کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ایک کم سن چھوٹے سے 2 سال کے بچے نے، جس کو نہ قلم پکڑنا آتا ہو، نہ لکھنا آتا ہو، دیکھیے ایکسیپشنل کیسز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ایکسٹراڈنری کوئی چیز ہو، آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ جو مقالہ ہے، یہ جو آرٹیکل لکھا گیا ہے، یہ ایک عالم نے لکھا ہے، ایک منظم شخص نے لکھا ہے، ایک ایسے شخص نے لکھا ہے کہ جو خود منظم ہے، خود اسکالر ہے، خود پڑھا لکھا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ہماری عقل یہ نہیں کہے گی کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا، یا اس کو کسی جو ہے وہ جاہل شخص نے جو ہے لکھ دیا. نہ، ایسا بالکل نہیں. بس جب ہم اس دنیا میں نگاہ ڈالتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کہ جس کے اندر ابھی خود انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا، اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، ہم اگر صرف ایک اپنی آنکھ کے سسٹم کو سمجھنا چاہیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ کتنا منظم، کتنا سوفسٹیکیٹڈ، کتنا پیچیدہ یہ نظام ہے جو صرف اس آنکھ کے اندر ہے. کتنا زیادہ ہمارا دماغ، انسان دیکھے جو برین ہے اندر، جو انسان کے جو دماغ ہے، اس کو خود انسان دیکھے، غور و فکر کرے کس طرح سے تمام ڈیٹا اور انفارمیشن سیو ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں نا دماغ میں ہو رہی ہے، عقل، یہ رابطہ کیا ہے عقل اور دماغ کا، یہ جو ہمارے اسکل کے اندر ہے، کیا ہے یہ سب. اب آپ اسی طرح اور ڈیپ سوچتے چلے جائیے. یہ جو کریشن کے عجائب ہیں، یہ جو نظم ہے ہمارے سامنے، یہ جو چیزیں ہیں، جب ہم ایک مختصر سے روم کو دیکھ کر اور ایک چھوٹے سے کاغذ پہ لکھی ہوئی کچھ اچھے سے اشعار کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی بنانے والا، کوئی لکھنے والا ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں چمگادڑ، بیٹ کے کریشن کے بارے میں جو ہے گفتگو کرتے ہیں، اس کے عجائب کو بیان کرتے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ ایک چمگادڑ، رشین سائنٹسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں اس نے بیان کیا کہ اگر چمگادڑ کی آنکھیں نکال لی جائیں تو وہ بھی بہت عمدہ طریقے سے جو ہے تب بھی پرواز کرے گا، اڑ سکتا ہے. یعنی وہ جو سونک ویوز نکالتا ہے اور پھر ٹکرا کے واپس آتی ہیں، تو اس کے کانوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے راستوں کو معین کرتا رہتا ہے. یہ عجائب خلقت کیا اپنے آپ وجود میں آ گئے؟ میرا سوال ہے.
کیا یہ تمام چیزیں خود بخود خلق ہو گئیں؟ کیا یہ چوٹیوں کی جو نظم ہے یا یہ جو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے اس کے اندر خاص نظم ہے، ابھی انسان ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں سمجھ پایا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پہ غور و فکر کریں، ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ منظم چیزیں وجود میں آئیں. ہر جگہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ جب آپ نظر ڈالیں گے اس کائنات میں تو آپ کو نظم نظر آئے گی. جہاں آپ کو نظم نظر آئے گی آپ فوراً یہ کہیں گے ہاں اس کا ایک ناظم ہے، اس کو ایک نظم بخشنے والا ہے، اس کو ایک خلق کرنے والا ہے. جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر 2 لائنوں کا شعر یا بہت اچھے سا جملہ لکھا ہوا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، تو اتنی بڑی کائنات اتنی زیادہ ایکسٹراڈنری چیزوں کے ساتھ کیا خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ انسان مجبور ہے اس بات کو سوچنے پر، اور پھر وہ خود اس بات پر اس کا نتیجہ خود بخود نکالتا ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہیں، بلکہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو خلق کیا ہے. اور جب ایک چھوٹے سے کلاس روم کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کلاس روم کا مانیٹر اور اس کلاس روم کی ٹیچر جو ہے بہت منظم ہیں، تو اس خالق کائنات اور اس کائنات میں اتنی باریک بینی کے ساتھ جو نظم ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یقیناً جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہ کتنا صاحب علم ہوگا، کتنا صاحب نظم ہوگا، کتنا زیادہ دقیق ہر چیز کو دیکھنے والا ہوگا. لہٰذا خداوند عالم نے، اب میں اس لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے عقلی اور وجدانی باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد تائید کے لیے قرآنی آیات یا امام کے کوئی قصہ. قرآن مجید میں خداوند عالم نے اسی لیے انسان کو متوجہ کروایا، اور اس سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں یہ ارشاد فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ انسان غور و فکر کرے. افلا یتدبرون افلا یعقلون، یہ تمام چیزیں جو قرآن میں بار بار تدبر اور غور و فکر کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ تم غور و فکر تو کرو، ہم تک پہنچ جاؤ گے. تم صرف اپنی ہلکی سی عقل کو جو ہے حرکت میں لے کر آ جاؤ، بغیر کسی تعصب، بغیر کسی اس کے، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہاں واقعاً اس کائنات کا خالق ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اور ہم دکھائیں گے، ہم عنقریب دکھائیں گے اپنی آیات کو اس نظام شمسی میں، آفاق میں، اس خلقت میں، اس جہان میں، اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی سائنس کو دکھائیں گے. یہ ہے وہ بیرونی راستہ، یعنی باہر تمہیں دکھائیں گے. وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور تمہارے نفس کے اندر، خود تمہارے اندر بھی ہم تمہیں کچھ نشانیاں دکھائیں گے. یہ وہ اندرونی راستہ، فطرت کا راستہ، کہ ہم تمہیں دکھائیں گے یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے گا. حتی یتبین، یہاں تک کہ تمہارے لیے روشن ہو جائے گی بات کہ انہ الحق، کہ خداوند عالم ہے، تمہارا کوئی خالق ہے، ایک حقیقت ہے اس دنیا میں کہ جس کی تمہیں عبودیت کرنا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے. تو یہ ہمارے سامنے بہت ساری اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، یا آپ ایز اے ہوم ورک کر سکتے ہیں. آپ اس کو سرچ کریے، آپ اس برہان نظم کو سرچ کریے آن لائن، مختلف مثالیں اپنے سامنے لے کر آئیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیجئے کہ آپ کس طریقے سے شہد کی مکھی کے آپ چھتے کو اسٹڈی کیجئے، آپ ایک چونٹی کی زندگی کو اسٹڈی کیجئے، اس کے رہن سہن کو. یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے آپ کے لیے واضح ہوتی چلی جائیں گی. آخری جو برہان آج کے ہمارے درس میں ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس کو ہم برہان قانون علت و معلول کہتے ہیں یا حادث کہتے ہیں، بہت مختصر قانون ہے، اور یہ بھی بیرونی راستہ ہے ایک طریقے سے. اور آپ اس پہ اگر غور کریں تو آپ اس قانون کے ذریعے بھی آپ کسی کو بھی قانع کر سکتے ہیں اور خود بھی قانع ہو سکتے ہیں کہ واقعاً اس کائنات میں کوئی نہ کوئی خالق ہے. اب یہ ہمارے سامنے دو چیزیں، دو قوانین اور دو برہان، دو آرگیومنٹس ہمارے سامنے کمپلیٹ ہو گئے. یہ تھرڈ آرگیومنٹ ہمارے اس چیپٹر کا، اور ثابت یہ کرنا ہے ہمیں کہ ہاں واقعاً اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی. یوں تو بہت سارے براہین اور شواہد اور دلائل موجود ہیں، آپ اس کو ایز اے ہوم ورک کریے، جا کے دیکھیے گا، مختلف کتابوں کو اسٹڈی کریے. آج کل آن لائن ہر چیز مل جاتی ہے، اس کو آپ سرچ کریے گا. ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں اشارتاً. اسے کہتے ہیں برہان حدوث اور قدم کے نام سے یہ جانا جاتا ہے عربیوں میں. کیا ہے برہان؟ بہت سمپل سی بات ہے. دیکھیے، ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے سامنے جو کاغذ ہے یا کتاب ہے یا ٹیبل رکھی ہوئی ہے، ہم یہ جانتے ہیں
کہ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی, یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی. کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہے گا, اگر آپ ایک صحرا میں جا رہے ہوں, کوئی نہ ہو, آپ یکو تنہا ہو, وہاں پہ ایک خوبصورت سی آپ رائٹنگ میں لکھا ہوا کوئی شعر دیکھیں, کوئی اچھی سی کیلیگرافی, کوئی اچھی سی پینٹنگ دیکھیں, تو آپ یقیناً ادھر ادھر مڑ کے دیکھیں گے کہ بھئی یہ یہاں کہاں سے آ گئی, اس کو یہاں کس نے بنا دیا, اس کو یہاں کس نے خلق کیا, اس کو یہاں کس نے وجود عطا کیا. یا یہ آپ سوچیں گے کہ یہ اپنے آپ جسے کہا جائے خود بخود وجود میں آ گئی. بالکل ایسا نہیں ہے. انسان سوچنے پر مجبور ہے, اور وہ سوچے گا کہ اس کو کسی نہ کسی نے وجود عطا کیا ہے, اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے. تمام چیزیں جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہم قانون پڑھتے ہیں کاز اور ایفیکٹ کا, علت و معلول کا, وہ یہی ہے قانون کہ ہم ہر چیز جو ہمارے سامنے ہے, جو بھی معلول ہمارے سامنے ہے, جو بھی موجود ہمارے سامنے ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک علت ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اس کا کوئی کاز تھا کہ جس کے ایفیکٹ میں یہ وجود میں آئی چیز. یہ ہمارے سامنے پہلا مقدمہ. اور ہم یہ جانتے ہیں, اس بات سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ چیز وجود میں آئے, فار ایگزامپل اس سے پہلے کہ یہ ٹیبل ہمارے سامنے جو ہے یہ وجود میں آئے, اس سے پہلے یہ وجود میں نہیں تھی. ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں مسبوق العدم. ذہن میں اگر رہے تو رہے, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو کہیں لکھ لیجئے گا, انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے جو آپ کے دوسرا سال ہوگا اس میں ہو سکتا ہے یہ آپ کے کام آ جائے. ابھی آپ اپنے ذہن کو پریشان نہیں کریے. مسبوق العدم یعنی اس سے اس کے وجود میں آنے سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی. یہ پہلا مقدمہ. اب دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی, اب وجود میں آئی ہے, تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس کو کسی نے وجود عطا کیا ہے. یہ خود بخود تو فرام تھن ایئر ایک دم سے تو وجود میں آ نہیں گئی, اس کو کسی نے پیدا کیا ہے, اس کو کسی نہ کسی نے خلق کیا ہے. اس معلول کی کوئی علت ہے. یہ جو چیز وجود میں آئی ہے, جو چیز حادث ہے, اس کا کوئی خلق کرنے والا ہے. اب ہم اس بات کو, یہ جب باتیں سمجھ گئے, تو اب ہم برہان کس طرح پیش کریں گے. ایکویشن 1 ہمارے سامنے, یہ عالم, اس کو لکھیے گا, یہ تمام کائنات, یہ تمام عالم, یہ تمام مخلوقات کیا ہیں؟ معلول ہیں, حادث ہیں. یہ وجود میں آئے ہیں, پہلے نہیں تھے, اب آئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلا ایکویشن کہ یہ پہلے نہیں تھے, اب آئے ہیں, یہ سب معلول ہیں. ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے, ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے. یہ دوسرا ہمارا سب نے ایکویشن. پس جب یہ پوری کائنات, یہ پوری خلقت معلول ہے, لہذا اس کی ایک علت بھی ہونا چاہیے, اور جو علت ہے اس کی وہ ہمارا خالق ہے, وہی اس کائنات کا خالق ہے, اس تمام نظام شمسی, اس پورے یونیورس کا وہی خالق ہے. بہت سمپل سی لینگویج میں, بہت سمپل سی الفاظ میں. پس جب ہم یہ سمجھ گئے کہ ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے, اور ہر علت جو ہے, ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے, لہٰذا جو علت ہمارے سامنے اس کائنات کی ہے وہی ہمارا خالق ہے. اسے کہتے ہیں برہان حدوث, برہان علت و معلول بھی کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو نیکسٹ جو ہمارا جو چوتھا درس آپ کے ساتھ ہوگا اس میں بیان کریں گے کہ جب ہم اپنے اس خالق کو پہچان گئے کہ بھئی ہمارا ایک خالق ہے, ہمارا ایک پیدا کرنے والا ہے, جو بھی اس کا نام ہو, ابھی ہمیں نام سے بات نہیں ہے, جو بھی اس کا نام ہو, اب وہ اس کی کیا صفات ہونا چاہیے, اس کی کیا کیفیات ہونا چاہیے, وہ کیفیات انشاءاللہ ہمارا جو چوتھا درس آپ کے ساتھ ہوگا اس میں ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.